السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ پہاڑوں کے بیچ ایک چھپی ہوئی وادی تھی جسے وادی روشنی کہا جاتا تھا۔ وہاں اتنی خوبصورتی تھی کہ اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو پلک جھپکنا بھول جاتا۔ نیلے آسمان پر چمکتا سورج، رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو اور چشموں کا میٹھا پانی، یہ سب اس وادی کی پہچان تھے۔ مگر سب سے خاص تھی وہاں رہنے والی پریاں۔ یہ پریاں رات کے وقت چاندنی کے ہلکے پردے میں آسمان سے اترتی، پھولوں کے بیچ ناچتی اور ستاروں کی روشنی سے کھیلتی تھی۔ لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وادی پر ایک جادوئی پردہ تھا۔ ان پریوں میں ایک سب سے ننھی اور شرارتی پری تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کو باقی سب پریاں پیار سے چمک کہتی تھی کیونکہ وہ جب ہنستی تو اس کے پروں سے سنہری روشنی کی کرنیں نکلتی تھی۔ ایک رات نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی پردے سے باہر کی دنیا دیکھے گی۔ اپنی سنہری چھڑی ہاتھ میں لے کر وہ اڑتی اڑتی ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، کچی گلیاں، مٹی کے گھر اور درمیان میں ایک پرانا برگد کا درخت۔ وہاں اس نے ایک لڑکے احمد کو دیکھا جو ٹوٹے جوتوں میں جنگل کے کنارے جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں حوصلہ۔ نور نے سوچا کہ یہ اتنی رات کے یہاں کیا کر رہا ہے۔ چپکے سے قریب جا کر اس نے سن لیا کہ احمد اپنی بیمار ماں کے لیے دوا تلاش کر رہا تھا کیونکہ گاؤں میں حکیم بھی ہار مان چکا تھا۔ نور کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور ایک چھوٹی سی سنہری بوتل بنا کر احمد کے سامنے رکھ دی۔ احمد حیران ہو گیا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اس میں چاندنی کا ایک قطرہ ہے، اپنی ماں کو پلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر یاد رکھو یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ احمد نے بوتل لے کر اپنی ماں کو پلایا۔ اگلی صبح اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ گاؤں والے حیران تھے مگر احمد نے وعدے کے مطابق کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک خوفناک آفت آئی۔ پاس کے جنگل سے ایک کالا دیو نکلا جو ہر رات کھیتوں کی فصل رون دیتا۔ لوگ پریشان تھے کہ اب گاؤں بھوکا مر جائے گا۔ احمد کو نور یاد آئی۔ وہ رات کو برگد کے نیچے گیا اور آسمان کی طرف پکارا، اے روشنی کی پری، اگر تم سن سکتی ہو تو ہماری مدد کرو۔ نور نے اپنی وادی میں یہ صدا سنی۔ اس نے باقی پریوں کو بتایا مگر پریوں کی ملکہ نے کہا، انسانوں کی دنیا میں جانا منع ہے، اگر کوئی دیو سے لڑا تو جادو کمزور ہو سکتا ہے۔ نور چپ نہیں بیٹھی۔ اس نے اپنے پروں کو چمکایا اور رات کے اندھیرے میں اڑ کر گاؤں پہنچی۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور چاندنی کے دھاگے بنائے۔ جب کالا دیو آیا تو وہ دھاگے اس کے ارد گرد لپیٹ گئے، مگر دیو بہت طاقتور تھا۔ اس نے دھاگے توڑ دیے اور نور کو پکڑ لیا۔ اسی لمحے احمد نے ہمت دکھائی۔ وہ ایک مشعل لے کر آگے بڑھا اور دیو کی آنکھوں میں روشنی ڈالی۔ دیو چیخا، پیچھے ہٹا اور نور آزاد ہو گئی۔ نور نے موقع پا کر اپنی چھڑی سے ایک روشنی کا دائرہ بنایا جس نے دیو کو پتھر میں بدل دیا۔ پریوں کی ملکہ کو جب یہ سب معلوم ہوا، اس نے نور کو سزا دینے کے بجائے انسانوں کی بہادری کو سراہا اور گاؤں سے جادوئی پردہ ہٹا دیا تاکہ لوگ جب چاہیں وادی روشنی آ کر خوشیاں لے جا سکیں۔ اس دن کے بعد گاؤں والے اور پریاں دوست بن گئے اور جب بھی چاندنی رات آتی، احمد کے گھر کے قریب ایک سنہری روشنی چمکتی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہمت، محبت اور دوستی سب سے بڑا جادو ہیں۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔